وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نبوی علاج کے سلسلے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجے کے لیے جو تعلیمات دی ہیں ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. گزشتہ مجلس میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ متعدد ارشادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ نظر لگنا حق ہے. جیسے ظاہری پردوشن اور پولیوشن کی وجہ سے یا سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق جرمز اور جرثوم اور کیٹانوؤں کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، ویسے نظر لگنے کی وجہ سے بھی انسان کو بیماری لگ سکتی ہے. گزشتہ میں نے آپ کو روایت سنائی کہ نظر لگنا انسان کو قبر میں اتار دیتا ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار کے رکھ دیتا ہے. یعنی لاغر کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اللہ نے سبب کے درجے میں نظر لگنے کو رکھا ہے. کتنے ہی ارشادات میں یہ بات صاف ملتی ہے کہ نظر لگنا حق ہے. اس جگہ بعض لوگ انکار کرنے کے اندر کبھی حد تجاوزی کر جاتے ہیں. بعض لوگ انکار کرتے کرتے نظر لگنے کو بھی ناحق کہنے لگتے ہیں. ان لوگوں کے لیے بڑا خطرہ ہے، اور ایسا کرنے والے چند قسم کے لوگ ہیں. نظر کو حق نہیں سمجھتے اور اس کے لگنے کو چونکہ ان کے ذہنوں میں نہیں آتا یا ان کے علوم کے دائرے میں یہ چیز نہیں پڑتی تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں. ایک جماعت تو وہ ہے جو لوگوں میں تعویذ گھنٹوں کا آج بڑا رواج ہے، کچھ بھی ہوا تو سیدھا تعویذ گھنٹوں کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں. تو اس کو دیکھ کر یا بعض برے تجربوں کی وجہ سے تعویذ گھنٹوں سے ان کا دل بہت دور ہو گیا ہے. اور واقعی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک حصہ اس کا بھی ہے کہ جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا، خواہ لوگوں کا عقیدہ اللہ سے پھیر کر تعویذوں پر اور ان چیزوں کے اوپر کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ میں اس سلسلے کی حدیثوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. مگر ایسے برے تجربوں کی وجہ سے یا اپنے رشتہ داروں میں جسے بھی دیکھے وہ تعویذ کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کو دیکھنے کی وجہ سے انسان جب تعویذ وغیرہ ایسے تعویذ سے دور ہوتا ہے تو کبھی کبھی انکار کرنے میں وہ برحق نظر کا بھی انکار کرنے لگتا ہے. کہتا ہے کہ نظر لگنا وگنا کوئی چیز نہیں. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ جو غلط تعویذات ہیں، تعویذ گھنٹے ہیں، وہ غلط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برحق کہا وہ حق. تو انسان یہ بے انصافی نہ کر گزرے کہ ان دوسری تعویذوں کے ساتھ ساتھ لپیٹ میں نظر لگنے کو بھی لے لے. کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ جملہ ہرگز نہ نکالے کہ نظر لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ نظر لگنا حق ہے. ایک مومن کیسے اپنی زبان سے یہ جملہ بول سکتا ہے؟ اس لیے ایک جماعت وہ ہے جو نظر لگنے تک کی تردید کر دیتی ہے. حالانکہ روایتوں میں آتا ہے العین حق ان العین حق. بار بار روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنے کی اپنی حقیقت موجود ہے، کوئی انکار نہ کرے اس کا. اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو سائنس کے اندر اور ظاہری ٹیکنالوجی میں بہت بڑی ہوئی ہے، تو ان کو چونکہ عقل کے اندر نظر لگنے کی حقیقت نہیں آتی تو ممکن ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے علم کے دائرے میں چونکہ نظر لگنا نہیں پڑتا تو کبھی انکار کر گزرے. جیسے بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اب وہ ہمیشہ اسباب ہی کو پیش نظر رکھتے ہیں اور سائنس کا مدار اسباب پر ہے. اگر کوئی کیٹانو آیا تو بیمار ہوگا، کہیں کوئی جرمز اڑ کے آ گیا تو بیمار ہوگا. بلا جرمز کے انسان بیمار نہیں ہوتا، بلا سبب کے انسان بیمار نہیں ہوتا. ایک مینٹالٹی بن چکی ہوتی ہے. 5, 10, 7 سال کی پڑھائی کے نتیجے میں انسان کی ذہنیت یہ بن جاتی ہے
کہ دنیا کے ظاہری اسباب ہوں گے تو اس پر حکم مرتب ہوگا. تو ایسے بعض مسلم ڈاکٹر جن کو دین کی ہوا نہیں لگی ہوتی وہ بعض مرتبہ نظر کا انکار کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آتا نظر کا لگنا. ارے بھائی کتنی ہی چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، مانتے ہیں یا نہیں؟ سائنسدان اگر تحقیق کر کے کہتا ہے تو آنکھ بند کر کے آمنا سلم نہ کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں میں آیا ہے تو آپ منع کرتے ہیں اس کو. اس لیے تف ہو ایسے علوم کے اوپر کہ جو اللہ کے نبی کی حدیث کے انکار پر انسان کو ابھارے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حضرات بھی اپنے دائرے میں رہیں. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مجھے تسلیم کرنا ہے، ورنہ آگے چل کر انسان بہت دور پہنچ سکتا ہے. آج اس حدیث کا انکار کیا، کل کو جو قطعیت لیے ہوئے ہیں ایسے عقائد کا انکار کرنے لگے گا، اور ایک دن اس کا یہ قدم جو ہے کفر میں پڑ سکتا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم انصاف سے کام لیتے ہوئے ناحق کو ناحق کہیں، اور جس کی حقانیت حدیث و قرآن میں آ چکی ہے اس کو سمجھیں، مانیں اور تسلیم کریں، چاہے ہماری عقل سے وہ بالاتر ہو، نہ سمجھ میں آنے والی ہو تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے وہ سچ ہے. بہرحال نظر لگنا برحق ہے اور حدیثوں میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے. میں نے جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں آپ کو بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں یہ مضمون وارد ہوا ہے. میں نے قصہ بھی آپ کے سامنے سہل ابن حنیف کا ذکر کیا تھا، جو غسل کرنے کے لیے گئے تو کسی کی نظر لگ گئی اور پھر ان کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل گئے جس کی وجہ سے وہ سہل ابن حنیف بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں نظر لگنے کا علاج بھی فرمایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے نظر اتر جائے. ہمارے یہاں بعض تو جو ہے وہ مرچ وغیرہ کے ذریعے سے نظر اتارتے ہیں. ایک نظر اتارنے کا طریقہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے. چنانچہ اسی قصے کے اندر جب سہل ابن حنیف کے اوپر ان کی نظر لگی عامر آدمی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ تم کو کسی پر بلیم ہے، تہمت ہے کہ اس نے نظر لگائی ہوگی؟ تو کہا کہ جی وہ عامر جو تھے انہوں نے ایسے جملے کہے تھے، شاید ان کی نظر لگ گئی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عامر کو بلایا اور ان کو ڈانٹا کہ کیوں اپنے بھائی کو مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. اس روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، عامر کو، کہ جاؤ غسل کرو اور وہ غسل کا پانی ایک تغارے میں یا ایک برتن کے اندر لو اور وہ پانی جس پر نظر لگی ہے اس کو بہا دو. آپ نے خاص کون کون سے عضو دھونے ہیں وہ بھی ذکر فرمایا تھا. عامر کے دونوں ہاتھوں کو دھویا جاوے، چہرے کو دھویا جاوے اور یہ کوہنی دھوئی جاوے، اور پاؤں میں یہ گھٹنے دھوئے جاوے اور پاؤں کا باقی حصہ دھویا جاوے، یہاں تک کہ جو شرمگاہ ہے اس پر بھی پانی بہایا جاوے اور ایک تغارے میں اس کو ڈالا جاوے اور سہل ابن حنیف کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایسا ہی کیا گیا. جو ہی عامر کو غسل کروا کر جن کی نظر لگی تھی حضرت سہل ابن حنیف پر ڈالی گئی، فوراً حضرت سہل جو ہے بلے چنگے ہو گئے اور فوراً سفر میں بھی شروع کر دیے. اس سے پتا چلا کہ واقعی ان کو کوئی اور بیماری نہیں تھی، نظر لگنے کی وجہ سے غشی اور قومے کی یہ حالت ان کی ہو گئی تھی. بہرحال یہ ایک علاج حدیث شریف میں بتایا گیا اور اس کی وجہ سے سامنے والے کو نظر فوراً اتر جاتی ہے. بعض روایتوں کے اندر وضو کا بھی تذکرہ ہے. چنانچہ حضرت سہل والی اسی روایت کے بعض طریقوں میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عامر کو حکم دیا، جا وضو کرو اور وضو کر کے تمہارا پانی سہل کے اوپر ڈالو. چنانچہ سہل ابن حنیف پر وہ وضو والا پانی ڈالا گیا تو اس کی وجہ سے حضرت سہل اچھے ہو گئے، بھلے چنگے ہو گئے. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کس طرح سے نظر اتارنے کا یہ غسل کروانا چاہیے اس کی کیفیت بھی لکھی ہے. امام نووی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس کی نظر لگی ہوئی ہو اس آدمی کے چہرے کو دھویا جاوے. ایک برتن نیچے رکھا جاوے، پانی اس کے چہرے پر ڈالا جاوے، چہرہ دھو لیا جاوے. اس کے بعد بائیں ہاتھ سے پانی لیا جاوے اور دانے ہاتھ کی یہ ہتھیلی دھوئی جائے، اور دانے ہاتھ سے پانی لیا جائے اور یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دھوئی جائے. سب پانی جمع ہونا چاہیے. اتنا دھونے کے بعد پھر کوہنی دھوئی جائے، یہ بیچ والا حصہ نہیں دھونا ہے. امام نووی فرماتے ہیں اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ طے فرما رہے ہیں کہ بیچ والا حصہ نہیں دھویا جانا چاہیے، یہ دونوں کوہنی دھوئی جانی چاہیے. اور اس کے بعد پھر دونوں پاؤں پر اور دونوں گھٹنے کے اوپر پانی ڈالا جائے، وہ بھی جمع کیا جائے، اور ران
سے लेकर पानी नीचे बहाया जाए और शर्मगाह के ऊपर से यहाँ से पानी डाला जावे और वो पानी फिर सामने वाले आदमी के ऊपर डाल दिया जावे। अगर ऐसा किया जाए तो जिसको नजर लगी है उस आदमी की नजर उतर जाएगी। और ये नहलाना है या वुजू करवाना है उस आदमी को कि जिसकी नजर लग गई है। एक बात यहाँ ये याद रखनी चाहिए कि कभी कभी हम लोग ऐसे आदमी से गुस्ल या वुजू की दरखास्त करते हैं कि तुम थोड़ा सा कर दो, तो वो अपनी तौहीन समझता है कि मुझको जो है नजर लगने वाला कहते हैं और मेरी तरफ बुरी निस्बत करते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, नजर तो अच्छे आदमी की भी लग जाती है। आपने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अच्छी चीज के ऊपर बरकत की दुआ नहीं की, तो अच्छे लोगों की भी लग जाती है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में फरमाया कि नजर लगना हक है। अगर तकदीर से आगे कोई चीज निकल सकती होती तो वो नजर लगना निकल जाता। यानी तकदीर अल्लाह ने सेहत की रखी हो, उसके बावजूद भी किसी को मरीज कर दे, ऐसी कोई ताकत दुनिया में होती तो नजर लगना होता। मगर अल्लाह की तकदीर से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए नजर भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। मगर इतना पावर है नजर लगने का कि वो तकदीर से आगे अगर कोई बढ़ सकती थी तो नजर लगना बढ़ सकता था। उसके बाद आपने आखिर में एक जुमला इरशाद फरमाया, अगर तुमसे गुस्ल करने को कहा जाए कि तुम्हारी नजर लग गई है, थोड़ा सा गुस्ल करके पानी दे दो, तो तुमको गुस्ल कर देना चाहिए, अकड़ भू नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे अच्छे आदमी की भी लग जाती है। आपके गुस्ल कर उतार कर उस पानी को अगर जिस पर नजर लगी है डाल दिया जाए, वो अच्छा हो जाए, तो उस सूरत के अंदर आपको क्या हर्ज है, आपकी कोई तकलीफ नहीं है, सामने वाले आदमी का फायदा हो जाता है। अलबत्ता एक चीज सामने वालों को भी याद रखनी चाहिए, हमारे मुआशरे में ये बहुत बुरी चीज फैली हुई है कि अगर कोई आदमी शराफत की राह से ऐसा गुस्ल का पानी दे भी देता है तो सामने वाले लोग इसको बदनाम करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी नजरें बहुत बुरी है और जो है नजर लगाने वाला आदमी है। आपको इल्जाम देने की इजाजत नहीं है, आपकी भी लग सकती है नजर। ये हमारे मुआशरे में बदनाम करने की जो एक बुरी रस्म चली है, इसकी वजह से लोग मुरूवत नहीं दिखाते। फिर कौन गुस्ल करने तैयार होगा? आप मुआशरे में इसको जो है बुरी नजर लगाने वाला या डाकण और इस किस्म के अल्फाज से बदनाम कर देंगे। याद रखिए, जो लोग इस किस्म के अल्फाज से बदनाम करते हैं, अल्लाह के यहाँ एक बहुत बड़ा जिम्मा अपने सर लेते हैं। बहतान ये जिना से और गीबत से भी बदतरीन गुनाह है। जिना करने के मुकाबले में गीबत बड़ी है और गीबत के मुकाबले में बहतान बड़ी है। इस वजह से यह भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी नजर लगी है उनको कहा है कि तुमसे अगर दरखास्त की जाए गुस्ल का पानी दे देना उतार कर, सामने वाले आदमी का इससे फायदा हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम लोग इसका ख्याल रखें, दोनों तरफ एक दूसरे का ख्याल रखें। और बेहतरीन चीज तो यह है कि आपकी जब किसी अच्छी चीज पर नजर पड़े तो उस वक्त जो है उसको बरकत की दुआ दे दीजिए, बारकल्लाहु फीक, ऐसा कह दीजिए अल्लाह तेरी इस चीज में बरकत दे, इंशाअल्लाह नजर नहीं लगेगी। हजरत हिशाम इब्ने उरवा वो जब भी अपने माल में से कोई अच्छी चीज देखते या फिर बाग देखते जो लहलहाता होता तो माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरन मिन जन्नतिका व युरसिल अलैहा हुस्बानन मिन अस्समाई फतुस्बिह सईदन ज़लक़ा। इतना पढ़ते थे सूरह कहफ की आयत, तो फिर उस पर नजर नहीं लगती, फल भी जो है नुकसान में नहीं जाते, घाटा टोटा भी नहीं होता इंसान को। तो ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी है कि कोई ऐसी चीज साथ में रख दी जावे कि अच्छाई के साथ साथ वो भी नजर आवे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है नजर न लगने पाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में किताबों में लिखा है कि उनके पास जब कोई खूबसूरत बच्चा लाया जाता तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक काला रंग लेते जो काजल वगैरह का हुआ करता है, और यहाँ ठुड्डी दाढ़ी के अंदर जो खड्डा पड़ता है बच्चे को, तो उस जगह जो है वो काला रंग डाल दिया करते थे, काली काजल वगैरह जो है रख दिया करते थे, ताकि कोई आदमी इसके हुस्न को देखे तो साथ में इस कालेपन पर भी नजर पड़े और जो है वो बुरी नजर लगाने से बाज आ जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये भी मामूल था। उस जमाने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की बरकत से नजर उतारने का भी जो है एक तरीका जारी था। उस्मान इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने मौहब वो कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे घर वालों ने उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, उनके पास मुझको पानी का एक प्याला लेकर भेजा
اور پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کسی کو نظر لگتی تھی یا کوئی بیماری ہو جاتی تھی، اس طرح کی کوئی باہر کی اثر ہو جاتی تھی، تو ایسے موقع کے اوپر حضرت ام سلمہ کے یہاں بھیجا جاتا تھا۔ حضرت ام سلمہ کو میں نے دیکھا وہ گھر میں گئی اور گھر میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا جو جانوروں کے گلے کے اندر گھنٹی لٹکائی جاتی ہے، ویسی ایک ڈبیا تھی چاندی کی، وہ لے کر آئی۔ اس میں سے اس نے کچھ نکالا اور نکال کر میں جو پانی لے گیا تھا اس میں اس نے چند مرتبہ ڈبویا اور وہ بال نکال کر واپس اس کے اندر رکھ دیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے جس کی برکت سے لوگ نظر یہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں عثمان کہ بعد میں نے اس ڈبیا کے اندر جھانک کر دیکھا تو لال لال بال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہندی لگاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال مہندی کے ساتھ یا ایک لمبے عرصے کی وجہ سے اس طرح سے لال ہو گئے تھے، وہ بال اس ڈبیا میں تھے۔ اور جب بھی کسی کے یہاں نظر کا ایسا کوئی حادثہ پیش آتا تو اس کو پانی میں ڈبو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والا یہ پانی جسے نظر لگی ہو اس کو پلا دیا جاتا تھا اور وہ آدمی جو ہے بلا چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر علاج کیے جائیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور اس سے زیادہ جو آج کل نکلا ہوا ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر شریعت سے ٹکرانے والے علاج ہیں، ان کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سب ممنوع ہے اور ممکن ہے انسان کو کسی دن برے عقیدے کے اندر داخل کر دے اور کفر تک لے جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو افراط، تفریط، کوتاہی اور غلو سے بیچ والا اعتدال والا راستہ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔